ہمارے یہاں نا سب سے زیادہ جو یوتھ کا بیڑا غرق ہوا ہے نا وہ پتہ ہے کس بات کے اوپر ہوا ہے؟ یہ والا جو لیڈر ہے نا ایپ پرفیکٹ ہے، یہ والا جو ہے امریش پوری کا بچہ ہے. میں نے ARY میں کام کیا ہے، جیو میں کام کیا ہے، ان دونوں اداروں کے اندر اپنی اپنی اینگلنگز ہیں. خلیل الرحمان قمر صاحب کے بارے میں میرا کوئی اتنا کوئی وہ جو لوگ جس شہر میں تھے وہ نہیں تھا کبھی بھی. میرے لیے صرف ایک پوائنٹ تھا جس کے اوپر اختلاف تھا، آپ عورت کو گالی نہیں دے سکتے. کبوتر بیسکلی بات یہی ہوتی ہے کہ ہمارے سورسز سے ہمیں خبر ملتی ہے. اب وہ سورسز جو ہیں وہ اپنے آپ کو ریویل نہیں کرنا چاہتے. 9 مئی کے واقعے کے بعد میں پہلا صحافی تھا جو عمران خان سے ملنے کے لیے گیا تھا. ایک گیسٹ نے جب کہہ دیا کہ پلیز کیمرے بند کر دیں تو پھر بند کر دیں. اور یہ جو آپ کا سوال تھا نا، یہ ادارے اپنی آئینی حدود میں کیوں نہیں رہتے، یہ پاور کا نشہ ہے. اختلاف کریں، تہذیب کے اندر رہتے. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت سے؟ مجھے پتہ لگا ماشاءاللہ آپ لوگ سارے اسٹوڈنٹس ہیں. ویری گڈ ویری گڈ. میں جب بھی کہیں سیشنز کرنے کے لیے جاتا ہوں تو ان سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو اینکر ہوتے ہیں نا، یہ کیمرہ ہو، کمرہ خالی ہو تو بڑی زبردست بیٹھ کے تقریریں کر سکتے ہیں، لیکن جب اتنا بڑا مجمع آ جائے نا تو پھر ہم سے تقریریں نہیں ہوتی. تو آپ سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے، میں نے یہاں پہ کوئی لمبے چوڑے بھاشن نہیں دینے. میں چاہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ انٹریکشن کروں. آپ سوال کریں یا آپ اپنا کامنٹ کریں. آپ کو کیا اچھا لگتا ہے پاکستانی میڈیا کے بارے میں، کیا برا لگتا ہے، کھل کے بولیں. اور پلیز یہ مت سمجھیے گا کہ میں کسی قسم کے کرٹیسزم سے یا کسی اسپیسیفک پوائنٹ سے میں آپ کو منع کروں گا جی آپ اس پہ بات نہ کریں. وہ اس لیے کیونکہ یہ میری بیسک جو ایک پرنسپل ہے فری جرنلزم کا، یہ اس کے خلاف ہوگی بات اگر میں آپ کو کسی بھی چیز سے منع کروں. سو اسپیک یور ہارٹ آؤٹ. مجھے 15 سال ہو چکے ہیں پاکستانی میڈیا کے اندر کام کرتے ہوئے، اور میں نے کام شروع کیا تھا ایک رپورٹر کے طور پہ. رپورٹر کے طور پہ کام کرتے کرتے اس کے بعد نیوز اینکر بنے، خبریں پڑھنا شروع کی. خبریں پڑھنے کے بعد جو ہے وہ پروگرام کرنے کا موقع ملا، اور آج میرے خیال میں اب آپ کے سامنے ہیں. اب میں ایک یوٹیوب چینل بھی میں چلاتا ہوں چھوٹا سا، جہاں پہ لوگ جو ہیں ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں. تو یہ سفر جو ہے وہ ابھی جاری و ساری ہے. باقی تو خدا کی مرضی ہے کہ وہ کہاں تک ہمیں لے کے چلتے ہیں، لیکن کوشش یہی کی ہے کہ کھل کے بولیں، دل میں جو ہے ویسے ہی بولیں. کبھی کوئی ڈھکی چھپی بات جو ہے وہ نہ رکھی جائے اور لوگوں تک سچ پہنچایا جا سکے. میں نہیں یہ کہتا کہ میں اس میں بہت بڑا کوئی تیر مارا ہے یا بہت کامیاب ہوں گا. ہو سکتا ہے مجھ سے غلطیاں ہوئی ہوں، اور ہر انسان کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں. دیر از نو ون ایز مسٹر پرفیکٹ. سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، آپ سے بھی ہوتی ہیں. جو کہتے ہیں کہ میں بڑا پرفیکٹ ہوں، کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. مجھ سے بھی ہوئی ہوں گی، لیکن کوشش ضرور یہ رہی ہے کہ آپ تک جو اصل بات ہے، جو سچی بات ہے، وہ آپ تک ضرور پہنچائی جائے. ظاہری بات ہے آپ کے گلے شکوے ہوں گے پاکستانی میڈیا سے، خاص طور پہ ہمارے ینگسٹرز کے تو بہت گلے شکوے ہوں گے کہ جناب آپ نے یوں نہیں کیا، آپ نے وہ نہیں کیا. لیکن اس کا بھی میں موسٹ پرابلی اگر کوئی سوال مجھ سے کرے گا تو پھر میں آپ کو بیٹھ کے سمجھاؤں گا کہ اس کا ہمارے پاس کیا جواب ہے. تو میں سمپلی میرے خیال میں فلور کو کھول دیتا ہوں. میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالوں کے جواب دے سکوں. یو کین ریز یور ہینڈ اینڈ آئی کین اسٹارٹ آنسرنگ. جی پہلے آپ اپنے نام بتائیے. میرا نام ساجد علی ہے. ساجد بھائی، ٹھیک ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے مختلف میڈیا اس میں کام کیا ہے، تو سب سے زیادہ آپ کو کریڈیبل جو ہے مطلب وہ کون سا لگا؟ جیو نیوز بھی آپ نے کیا، بول بھی کیا، سما بھی، تو مطلب جس کے اوپر وہ آپ کو پریشر نہیں تھا کوئی، یا فری اینڈ فیئر بے باک ہو کے آپ نے. اچھا یہ نا یہ جو الفاظ آپ نے استعمال کیے نا، کریڈیبل، بے باک، یہ اس کی یہاں پہ نا ڈیفینیشن ہر ایک کی ڈفرینٹ ہے. فار ایگزامپل آپ اگر کہیں پہ جاب کر رہے ہیں، یا آج اس ادارے کے اندر جو لوگ کوئی جابس کر رہے ہوں گے، اگر ان کو کہا جائے کہ جناب آپ نے یہ کام کرنا ہے، جاب کر رہے ہیں نا آپ ٹیکنیکلی اسپیکنگ، تو کیا وہ یہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کرے گا. فرینکلی اسپیکنگ کوئی بینک میں ملازم ہوگا تو وہ بھی کرے گا. ہاں البتہ وہ لائن وہاں ڈرا ہوتی ہے کہ اگر ایک کہانی جو ہے وہ ہے ایک بندے کے خلاف، اور اس میں وہ مجرم ہے اس کے اندر یا اس کا قصور ہے، اور ٹوٹلی آپ کو کہہ دیا جائے نہیں جناب آپ اس کو پورا پلٹا ماریں، اس کو آپ نے بے گناہ قرار دینا ہے اور اس کو آپ نے سزا دلوانی ہے، یہ ناانصافی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. میں اگر ظاہری بات ہے ایک ادارہ تو وہ ہے جس میں آلریڈی کام کر رہا ہوں، تو میں پاگل تو نہیں ہے کہ میں اودی کوئی برائی کراں گا، ہے نا. تو وہ اس وقت میں ہم نیوز میں کام کر رہا ہوں. مجھے ابھی کام کرتے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی، ہارڈلی 2 مہینے ہوئے ہیں. 2 مہینے میں مجھے تو آج تک کبھی کوئی فون نہیں آیا، کوئی پریشر نہیں آیا کہ جناب آپ یہ کر دیں یا وہ کر دیں. میرے جتنے بھی پروگرامز ہیں وہ میری اپنی مرضی سے ہیں. ایکسپریس کے اندر اس سے پہلے میں 6 سال کام کر چکا ہوں. میں ایکسپریس کے بارے میں ایون وہ ادارہ میں چھوڑ چکا ہوں. میں نے اپنی مرضی سے سارے پروگرامز کیے ہیں. وہ غلط تھے، برے تھے، اچھے تھے، میں قصوروار ہوں اس کا. میرے چینل کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، میں قصوروار ہوں.
میں نے ARY میں کام کیا ہے, جیو میں کام کیا ہے, اور ان دونوں اداروں کے اندر اپنی اپنی اینگلنگز ہیں. یہ میں اس میں کوئی دو رائے نہیں, دونوں کے اندر ہے, جیو کے اندر بھی ہے اور ARY کے اندر بھی ہے. سٹارٹ میں نے ڈان سے کیا تھا اور میں نے 1 سال وہاں پہ کام کیا تھا بطور رپورٹر. میں آج تک اس کی تعریف کرتا ہوں. 15 سال پہلے میں نے وہاں پہ کام کیا تھا اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, اپنے آپ کو خوش قسمت فیل کرتا ہوں کہ ڈان جیسے ادارے سے میں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا, جس نے شاید میرے بیسک پرنسپلز جو ہیں نا وہ میرے سیٹ کیے. تو یہ میری تو ریویو اس بارے میں یہ ہے. جی نادر بھائی. اور میرا سوال سر تھوڑا سا پرانا ہوگا. تو 5-6 سال پہلے آپ نے ایک پروگرام کیا تھا, خلیل الرحمان صاحب کو آپ نے بنایا تھا. جی. تو میں نے اس سے پہلے میری آپ سے کوئی ہاؤ نالج تھی, اور فیس بک کے اوپر جب میں نے اتنا شور ہوگا سنا تو پھر میں نے وہ پروگرام دیکھا. اچھا. تو اس میں جس طریقے سے آپ نے کویسچننگ کی اور خلیل الرحمان صاحب کو آپ نے موقع نہیں دیا بولنے کا, جو بھی آپ نے جو بھی اس طریقہ سے, تو میرا ایک ذہن آپ کے جو ہے نا خلاف پیدا ہو گیا. اچھی بات. تو وہ جو آپ اس قدر جو ہے بے باک آپ تجزیہ دیتے ہیں, میں اس وقت فین ہوں, اور ہم نے میڈیا انڈسٹری میں بھی آ رہا ہوں, اس کے بعد میں ڈگری بھی کی ہے, اس کے بعد اب میں نیوز اینکرنگ کا کورس بھی کر رہا ہوں. اوکے. تو میرا بس بہت میسج یہی ہے کہ وہ جو شو تھا وہ آپ نے کس طرح کیا, اور کون سے والا؟ خلیل الرحمان خلیل صاحب والا. اچھا. بہائنڈ میں کیا سین تھا. اچھا, خلیل الرحمان قمر صاحب جو ہے نا وہ غالباً مطلب ان کا جو وجہ شہرت ہے وہ ان کی اسکرپٹ رائٹنگ ہے یا جو ڈراموں کے حوالے سے. اب پتہ نہیں میری بدقسمتی سمجھیے یا خوش قسمتی سمجھیے کہ میں نے کبھی ڈرامے نہیں دیکھے. تو اب اگر آپ فار ایگزامپل میں کیا کہوں آپ کو, اگر آپ اسپین چلے جائیں, میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو, آپ اسپین چلے جائیں اور وہاں پہ آپ ساتھ کھڑا کریں شعیب اختر کو, اور وہاں پہ جا کے اسپین کے کسی کھلاڑی کو کہیں یا کسی ایک عام آدمی کو راہ چلتے کو کہیں کہ جناب اے ویکھو شعیب اختر آیا ہے, تو انہیں کہنا بھائی کون, یہ کہیں گے نا. وہ اسپین والوں کو کیا پتا, نہ وہ کرکٹ کھیلتے ہیں, نہ ان کو شعیب اختر کے بارے میں پتا ہوگا, یہ ایبسلیوٹلی نو نالج. تو میں آپ سمجھ لیجئے کہ یہ میری یا تو کوتاہی سمجھ لیجئے یا جو مرضی سمجھ لیجئے, خلیل الرحمان قمر صاحب کے بارے میں میرا کوئی اتنا کوئی وہ جو لوگ جس شہر میں تھے وہ نہیں تھا کبھی بھی, کیونکہ میں جانتا ہی نہیں تھا, نہ میں نے کبھی ڈرامے دیکھے تھے, نہ میرے لیے کوئی اتنا کوئی بڑی بات تھی. میرے لیے صرف ایک پوائنٹ تھا, صرف ایک پوائنٹ جس کے اوپر اختلاف تھا, اور وہ اختلاف اس بات کے اوپر تھا آپ عورت کو گالی نہیں دے سکتے, نہیں دے سکتے, کچھ بھی ہو جائے نہیں دے سکتے, وہ کتنی ہی بری کیوں نہ ہو نہیں دے سکتے. اب میری کوئی بہن نہیں ہے, میں آپ کو بتا دوں, میری بیٹی بھی نہیں ہے, میری عورتوں کے حوالے سے یا تو بیوی ہے یا ماں ہے بس. اور بچپن سے ایک چیز سیکھی ہے, عورت کو گالی نہیں دے سکتے. آپ کا کوئی بھی اختلاف, میں کوئی نہیں ہوتا خلیل الرحمان قمر صاحب کی رائٹنگز کیا ہیں, ان کی رائٹنگ سکلز کیسی ہیں, اچھی ہیں بری ہیں, میرا اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. نہ میرا خیال میں کوئی ایسا جج ہوں کہ میں یہ جج کر سکوں کہ جناب نے اچھا اسکرپٹ لکھا یا برا اسکرپٹ لکھا. آئی ایم ناٹ دا جج. اس چیز کا البتہ میں جج ضرور ہوں کہ گالی نہیں دے سکتے بس. اور وہ اختلاف صرف اس بات کے اوپر تھا بس. اب وہ مجھے اس کے اندر جو شو کے دوران جو ایشو آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ کوئی ریگریٹ نہیں تھا. میں نے ابھی جب یہ سیشن شروع کیا تو میں نے آپ سے کہا نا کہ کھل کے بولیے گا, کوئی مسئلہ نہیں, میں آزادی اظہار رائے کے ساتھ ہوں, گالی بس نہ دیجیے گا. میں نے شروع میں بھی یہی بات کی تھی, تو وہاں پہ بھی بس صرف اس بات کا اختلاف تھا, گالی نہ دیجیے. باقی اختلاف کریں, ٹھوک کے کریں, جتنا مرضی کرنا ہے. آپ نے مجھے کہا جی مجھے آپ کا انٹرویو برا لگا, میں نے کہا اچھا کیا آپ نے, میں آپ کی اپنے حوالے سے بھی رائے کے اختلاف کا احترام کروں گا, کچھ نہیں ہوتا. مجھے نا ٹی وی کے حوالے سے میں آپ سے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات شیئر کروں. ہمارے یہاں پہ بہت سے ایسے میڈیا پرسنز ہیں کہ آپ اگر جا کے ان کے شو کے بارے میں کہتے ہیں نا یار آپ کا شو بڑا فضول تھا, مجھے بالکل نہیں پسند آیا, آپ کے سوالات بڑی فضول تھے, وہ افینڈ ہو جاتے ہیں. یار تم نے میرے بارے میں کہہ دیا, میں ایڈا وڈا اینکر, تو میرے بارے میں گل کرتی. نہیں, اٹس ناٹ لائک دیٹ. آپ جب ایک شو بناتے ہیں, ایک انٹرویو کرتے ہیں, اس کے بعد آپ اس کو پبلک ڈومین میں ڈالتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, پبلک کے دیکھنے کے لیے ایک ہوتا ہے. جس طرح ایک فلم ریلیز ہوتی ہے, چاہے وہ شاہ رخ خان کی کیوں نہ ہو, شاہ رخ خان کی فلم نہیں پٹ سکتی, پٹتی ہے, فلاپ ہوتی ہے. تو تسی شاہ رخ خان تو بھی بڑے اینکر ہے, مطلب آپ کے شاہ رخ خان سے بھی بڑا نام ہو گئے کہ آپ کے پروگرام کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جناب آپ نے غلط بنایا یا اچھا نہیں لگا یا مجھے نہیں اچھا لگا. تو ہمارے بہت سے اینکرز جو ہیں وہ اس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں. کبھی بھی ناراض ہونے والی بات نہیں ہے. ضروری نہیں ہے, پاکستان کی آبادی آج 25 کروڑ ہے, یہ پاسبل نہیں ہے کہ میں 25 کروڑ لوگوں کو خوش کر سکوں. ہاں, اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا
ہو سکتا ہے 25 میں سے 24 کروڑ کہہ دیں میں بڑا ہی خراب میں نے پروگرام بنایا, 1 کروڑوں کو شاید پسند آ جائے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. تو خلیل الرحمان قمر صاحب کے ساتھ اور کوئی اختلاف نہیں تھا, صرف اس بات کا تھا, وہ اس دن بھی تھا آج بھی ہے, عورت کو گالی نہیں دے سکتے آپ, بس اتنی سی بات ہے. جی میرا نام کھیت کمار ہے سر. آپ سوری کیا نام ہے کھیت کمار بھائی؟ یہ سر. تو سر میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ رات لاسٹ میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تو آپ بار بار یہ کہہ رہے تھے میں نے کبوتر کو بھیجا, کبوتر یہ رپورٹ لے کے آیا, تو یہ کبوتر کون ہے یہ کبوتر کے بارے میں اگر ہم نے آپ کو بتا دیا کبوتر کون ہے, کبوتر مر جائے گا. کبوتر بیسکلی بات یہی ہوتی ہے کہ ہمارے سورسز سے ہمیں خبر ملتی ہے. اب وہ سورسز جو ہیں وہ اپنے آپ کو ریویل نہیں کرنا چاہتے یا اپنا نام نہیں بتانا چاہتے, تو وہ ہمارے کبوتر ماشاءاللہ ہر جگہ موجود ہیں, چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو, چاہے وہ پنڈی ہو, چاہے وہ اسلام آباد ہو, سیاسی جماعتوں کے اندر ہو, ہر جگہ کبوتر موجود ہوتے ہیں جو اندر کی خبر لے آتے ہیں. یہ سیٹھی صاحب کی چڑیا ہے. چڑیا تھی سر. اور ایک چیز ہے کہ سر آپ نے یہ اسکل کہاں سے سیکھی جو آپ کے من میں آتا ہے آپ سیدھا بول دیتے ہیں چاہے کون سا بھی لیڈر بیٹھا ہو, یہ اسکل آپ نے کہاں سے؟ شاید اس کی وجہ پتہ ہے کہ میرے بارے میں واقعی یہ رائے یہ پائی جاتی ہے کہ بھائی آپ ڈرتے کیوں نہیں کسی سے کہ آپ کے سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہے. اس کی شاید وجہ یہ تھی کہ میں ایسن کالج میں پڑھا ہوا تھا, اور ایسن کالج میں زیادہ تر جو میرے ساتھ جو اسٹوڈنٹس تھے نا وہ پولیٹیشنس کے بچے تھے, بڑے بڑے پولیٹیشنس کے بچے, وہ میرے ساتھ ہی پڑھتے تھے. تو شروع سے ہی جو ہے نا ان لوگوں کے اگینسٹ مجھے کبھی بھی کوئی وہ جن کے اندر پہاڑ آ جانا یا پریشر آ جانا کبھی بھی نہیں آیا. میرے عام سی بات, مطلب آج چاہے عمران خان میرے سامنے بیٹھا ہو, آپ کو پتہ ہے میں بڑی انٹرسٹنگ بات آپ سے شیئر کروں, جو لوگ میرے ویلاگز ریگولرلی دیکھتے ہیں, 9 مئی کے واقعے کے بعد میں پہلا صحافی تھا جو عمران خان سے ملنے کے لیے گیا تھا. اس وقت اس کے اپنے بندے نہیں ملنے جا رہے تھے, پہلا ہفتہ خوف, سارے گرفتار, ادھر گرفتار ادھر گرفتار. میں نے کہا میں ملنے جاؤں گا. تو وہ پی ٹی آئی والے جب میں نے ان سے رابطہ کیا وہ خود حیران ہو گئے, یار آپ عمران خان سے ملیں گے, مطلب اس وقت ملیں گے؟ میں کہا کیوں, وہ وڑ دیں, اس میں ایسی کون سی بات. میں نے کہا وہ ایک سیاسی لیڈر ہے, 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے, تو واٹس دا بگ ڈیل, میں ایک جرنلسٹ ہوں, میرا کام ہے ان سے ملنا, میں ملنے کے لیے جاؤں. اور میں گیا, رات کے 11 بجے گیا ان سے ملنے کے لیے, 1 گھنٹہ میری ان کی بیٹھ کے ملاقات ہوئی. میں نے ان سے پوچھا 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے کیا ان کا ہے, ان کا ذہنی کیفیت کیا تھی, یہ ساری باتیں انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی. سو واٹس دا بگ ڈیل, میرا نہیں. اور ڈرنا کس بات کا ڈرنا ہے یار. سر میرا نام اسد اللہ ہے سر, میں نے آپ کے بہت سارے پروگرام بھی دیکھے ہیں. جی بھائی. سر منظور پشتین جو پٹھان بیلٹ کا لیڈر ہے اس کو سپورٹ میں نہیں کھلا ہے, لیکن سر آپ نے اس کو انوائٹ کیوں نہیں کیا؟ آپ بالکل بات صحیح کہہ رہے ہیں. میں نا اس کا تعلق جیوگرافیکل پروکسیمیٹی کے ساتھ ہے, وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کس طرح. ہم لوگ لاہور میں ہیں, ویسے میرے ننیال کا تعلق کوئٹہ سے ہے. میں بڑی انٹرسٹنگ آپ سے بات بتاؤں, پاکستان کے اندر بہت کم ایسے اینکر ہیں جن کا کوئی بلوچستان سے بھی کوئی لنک ہے, تو میرا ننیال سارا بلوچستان سے ہے, کوئٹہ سے ہے, ہزارہ قبیلے سے ہے. وہی قبیلہ جس کے جنازوں کے اوپر خان صاحب نے جانے سے انکار کر دیا, تو وہ میرا قبیلہ ہے. تو خیبر پختونخوا یا منظور پشتین کے پاس میری آج تک نہ ان سے کبھی رسائی ہو سکی نہ کبھی ملاقات ہو سکی, لیکن ڈیفینیٹلی آئی ووڈ ڈیفینیٹلی لائک ٹو انٹرویو ہم. میں بالکل ان سے ملنا چاہوں گا, اور آپ کا اگر اعتراض ہے تو جائز اعتراض ہے آپ کا. سر آپ کہتے تھے کہ میرا جو بھی ریکارڈڈ پروگرام ہوگا اس میں کوئی بندہ کوئی چیز چینج کر کے مجھے دکھائے, بالکل اس طرح سے. بالکل. تو مریم صاحبہ کا وہ کلپ سامنے جی. آیا اور آپ کو سما ٹی وی بھی چھوڑنا پڑ گیا, کیا اس کے پیچھے کیا ریزن تھی؟ پہلی بات تو سما ٹی وی چھوڑنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ مریم نواز کا کلپ آ گیا. سما ٹی وی میں نے اسی مہینے چھوڑا جس مہینے علیم خان صاحب نے استحکام پاکستان پارٹی کا اعلان کر دیا. میں ایک سیاستدان کے انڈر کام نہیں کر سکتا, فرینکلی اسپیکنگ. مطلب یہ پاسبل ہی نہیں ہے نا کہ ایک سیاسی جماعت کا سربراہ جو ہے وہ ایک چینل کا مالک ہو اور میں اس کے انڈر کام کر رہا ہوں, تو میں صحافت تو نہیں کر سکتا نا. کل کو میں نے استحکام پاکستان پارٹی کے خلاف یا علیم خان کے خلاف میں نے بولنا ہوگا تو میں کس طرح بولوں گا, یہ پاسبل نہیں ہے. تو خیر اس کے علاوہ اور بھی وجوہات تھیں, صرف یہ وجہ نہیں تھی, اور بھی وجوہات تھیں. دوسری بات یہ, آپ نے کہا کہ میں نے یہ کلیم کیا تھا کہ جی کوئی چینج کرا کے دکھا دے. ایک چیز کا ڈفرینس آپ بیچ میں سے بھول رہے ہیں, اور اکثر سوشل میڈیا پہ میرے اوپر اس بات پہ جب کرٹیسزم ہوتا ہے تو لوگ ایک چیز بھول جاتے ہیں. جب وہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی اس دوران مریم نواز نے کہہ دیا تھا 1 منٹ اس کو بند کیجیے گا, ہے نا. ایک صحافی کے اوپر ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا, یہ لازم ہوتا ہے, وہ بھائی بھی میڈیا کے اندر جانے لگے ہیں, یہ لازم ہوتا ہے اگر آپ کا گیسٹ کہہ دے کہ ذرا 1 منٹ اس کو ریکارڈنگ کو بند کیجیے گا, تو صحافتی طور پہ اب آپ کے اوپر باؤنڈ ہے کہ آپ اس ریکارڈنگ کو بند کریں. یہ سامنے کیمرہ مین اس وقت ریکارڈ کر رہے ہیں, اگر میں ان سے کہوں کہ پلیز اس ریکارڈنگ کو بند کریں, ان کو بند کرنا پڑے گا. یہ کوئی خفیہ ادارے کے کیمرہ مین نہیں ہے جنہوں نے چھپ کے میری ویڈیو بنانی ہے, ٹھیک ہے.
تو اس کے اندر مریم نواز نے اسی انٹرویو کے دوران کہہ دیا تھا کہ اس کو بند کر دیں. جب یہ ہو گیا تھا تو جب ہم نے آ کے بعد میں اپنے وہ چیک کی, اپنے ریکارڈنگ ڈیوائسز چیک کی, تو اس کے اندر وہ گفتگو ریکارڈ ہوئی بھی تھی. تو ہم نے آپس میں, یہ میرے پروڈیوسر صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم نے بیٹھ کے یہ ڈسکس کیا کہ یار اب ہم اس کا کیا کریں. وہ کہہ چکی ہیں کہ آپ نے اس کو ریکارڈ نہیں کرنا, ہمارے پاس ریکارڈنگ آ گئی ہے. ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایتھیکلی باؤنڈ ہیں کہ اب ہم اس کو نہیں دکھا سکتے. یہ ناانصافی ہے, یہ غلط بات ہے, کیونکہ انہوں نے کہہ دیا ہے. ہاں وہ جو میں نے بات کی تھی نا کہ کوئی چینج نہیں کروا سکتا, پوری انٹرویو جو ریکارڈ ہو چکا ہوا ہے, جس میں کہیں پہ بھی آپ کے گیسٹ نے نہیں کہا کہ جی کیمرہ بند کر دیں یا کچھ کر دیں. ونس وہ ریکارڈ ہو گیا اور وہ چلا گیا, پھر آپ مجھے نہیں کہہ سکتے کہ جی اس میں سے فلاں والا سوال جو ہے وہ نکال دیجیے گا, تو فلاں والا جواب نکال دیجیے گا. وہ آپ مجھے نہیں کہہ سکتے. تو وہ مریم نواز کا, اچھا وہ جو کلپ پھر جو لیک ہوا, وہ لیک بھی ہمارے ماشاءاللہ ٹیم کے اندر سے ایک صاحب تھے جنہوں نے یہ حرکت کر دی. بعد میں مجھے بہت سے لوگوں نے کہا یار وہ جو کلپ جو لیک ہوا ہے آپ نے اس کے اندر بھی مریم نواز سے بڑے سخت سوال کیے تھے. میں کہ جی مجھے اس کا کوئی کریڈٹ نہیں چاہیے, مجھے اس لیے کریڈٹ نہیں چاہیے کیونکہ میری نظر میں وہ ان ایتھیکل کام ہوا ہے. میں آج تک اس کو برا کہتا ہوں. تو مجھے تو اس کے نہ کوئی ستارے لگانے چاہیے, نہ مجھے میڈلز پہنائے اس بات کے, کیونکہ وہ غلط بات ہے. ایک گیسٹ نے جب کہہ دیا کہ پلیز کیمرے بند کر دیں تو پھر بند کر دیں. اور میں آج بھی یہ بتا دوں کہ میرے ساتھ کوئی بھی گیسٹ دوبارہ بیٹھے گا اور دوبارہ کہے گا کہ پلیز کیمرہ بند کر دیں تو کیمرے بند ہوں گے. وہ پورشن میں نہیں دکھا سکتا. اور میں یہ بھی ساتھ کہہ دوں کہ ونس اگر میں نے انٹرویو ریکارڈ کر لیا ہے اور آپ نے اس دوران مجھے منع نہیں کیا, تو بعد میں آپ مجھے نہیں کہہ سکتے کہ جی اس میں سے یہ فلاں کلپ نکال دیں. جی سر. سر میرا نام ساحل فخر ہے اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سر جو میڈیا ہاؤس ہے, ڈفرینٹ میڈیا چینلز ہیں, وہ پولیٹیکلی انالیسز اس کے اوپر دیتے ہیں. آج تک کوئی بھی ایسا شو 8-10 مین اسٹریم میڈیا کے ڈفرینٹ چینلز ہیں جن میں آج تک یوتھ ڈیولپمنٹ, سوشل ڈیولپمنٹ, اکنامک ڈیولپمنٹ یا بزنس ڈیولپمنٹ کو کوئی شو نہیں کیا ہے. اس کی مین ریزن کیا ہے؟ آپ لوگ, ہم نہیں دیکھتے. آپ لوگ سمپل, آپ لوگ چینلز کے پاس جو ہے نا اگلے 24 گھنٹے میں ہر پروگرام کی ریٹنگ سسٹمز آتے ہیں, اور اسی ریٹنگ سسٹم کی بنیاد کو دیکھتے ہوئے یہ ریٹنگ سسٹم جو ہے یہ چینلز کے پاس بھی جاتا ہے اور یہ ایڈورٹیزمنٹ ایجنسیز کے پاس بھی جاتا ہے. اور ایڈورٹیزمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ مختلف ریٹنگ نمبرز کو دیکھتے ہوئے ایڈز دیتی ہیں. اب جس پروگرام کی ریٹنگ نیچے ہوگی اس کا ایڈ ریٹ اتنا ہی نیچے گر جائے گا, اور جس کی جتنی اوپر ہوگی اس کا ایڈ ریٹ اتنا ہی بڑھ جائے گا. جب ان ٹاپکس کے اوپر پروگرامز ہوتے ہیں تو ریٹنگ ہی نہیں آتی, تسی دیکھتے نہیں. ایک منٹ میں بات کمپلیٹ کر لوں. تو آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں. آپ لوگ اپنا یہ انٹرسٹ ڈیولپ کریں, آپ دیکھنا شروع کریں. ساس بھی کبھی بہو سے نکلیں, فواد خان کی شکلوں میں سے نکلیں, ماہرہ خان میں سے نکلیں, ٹھیک ہے, اور ایہو جی چیزیں دیکھنی شروع کرو, ریٹنگ نمبرز آنا شروع ہو جائیں گے. سر اس کی اویئرنیس کمپین کیوں کی جا سکتی ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے جو کم از کم میں اپناتا ہوں. اور وہ یہ جو بھائی ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے نا, ان سے میری پہلے ملاقات ہوئی تھی, وہ میں نے ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہی جا کے میں نے پروگرام کیا تھا, ریکارڈ کیا تھا میں نے. تو شاید میں 10 کے 10 پروگرامز تو نہیں کر سکتا, لیکن کم از کم میں مہینے میں ایک آدھا پروگرام تو یہ کر سکتا ہوں نا. تو میں اپنا شیئر, میں یہ میرا فارمولا ہے کہ میں ارسپیکٹیو آف دا ریٹنگس میں پھر بھی جا کے وہ اپنا حصہ ڈال ضرور دیتا ہوں. تو کچھ اینکرز نہیں ڈالتے. اب میں تو ان کی بہاف پہ جواب نہیں دے سکتا, میں تو اپنی بات کر سکتا ہوں. جی بھائی وہ کارنر میں. جی بھائی. میرا نام عظیم ہے, میں لوگس. میں اکثر آپ کے بلاگ میں دیکھا پاکستان کی ترقی کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں, جس طرح موٹر وے کے بارے میں بھی آپ کرتے ہیں اکثر کہ میں موٹر وے سے جائیں تو آپ نے جتنے بھی سابقہ پرائم منسٹر وغیرہ انٹرویو کیے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کون پاکستان کی ترقی کے لیے زیادہ کوشش کر رہا ہے؟ اچھا میں نا یہ بہن نے جو بھی تھوڑی دیر پہلے سوال کیا تھا, اس کو اور آپ کے سوال کو نا ذرا اس کے میں اچھا کیا آپ نے پوچھ لیا. میں ایک چیز آپ لوگوں کی نا ذرا کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں, اور اس کو نا اپنے دماغ میں اگلے 40 سال کے لیے بٹھا لیجیے گا. یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں, ہمارے یہاں نا سب سے زیادہ جو یوتھ کا بیڑا غرق ہوا ہے نا, وہ پتہ ہے کس بات کے اوپر ہوا ہے؟ یہ والا جو لیڈر ہے نا, ایپ پرفیکٹ ہے. یہ والا جو ہے امریش پوری کا بچہ ہے. پرابلم یہ ہے ہمارے یہاں پہ, ہمارے ذہنوں کے اندر نا ایک بچپن سے ہی ایک بالی ووڈ کی فلم چل رہی ہے کہ ادھر سے شاہ رخ خان آئے گا, ٹھیک ہے, اور کاجل کو جو ہے وہ ٹرین کے اوپر یوں کر کے ہاتھ کرتا ہوا جو پکڑے گا تو یہی میرا ہیرو ہے. تے امریش پوری جڑا ویاہ نہیں ہونے دے رہا نا, یہ گبر سنگھ ہے یا یہ ولن ہے. پاکستانی پولیٹیشنز اس طرح نہیں ہیں, برائے مہربانی اس طرح نہیں ہے. وہ یہ اپنے دماغوں میں سے نا یہ بالی ووڈ اور لالی ووڈ کی فلمیں باہر نکالیں. یہ سب کے سب تقریباً ایک جیسے ہی ہیں, یہ تقریباً ایک جیسے ہی ہیں. یہ بالکل اسی طرح ہی ہیں جس طرح آپ کے گھر میں
آپ کے اور بھی اہل خانہ ہوں گے. آپ کے گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں بتائیے؟ 5 لوگ ہیں. ان آپ کے علاوہ 5 ہیں یا ڈال کے 5 ہیں؟ ڈال کے. آپ کے علاوہ 4 لوگ ہیں. وہ ان 4 لوگوں میں کوئی اچھائیاں ہوں گی, کوئی برائیاں بھی ہوں گی, ہے نا. ہو سکتا ہے آپ کو آپ کے بھائی کی یا بہن کی کوئی چیز اچھی نہ لگتی ہو, یا آپ کے والد صاحب یا والدہ کے اندر بھی کوئی بری عادت ہو سکتی ہے. ویسے تو کبھی کوئی ان کے منہ پہ کبھی بھی نہیں بولتا, لیکن ہو سکتی ہے کہ آپ کو کہیں یار یہ والی جو میرے والد صاحب کی عادت ہے نا, یہ مجھے پسند نہیں ہے. تو اسی طرح ان پولیٹیشنز کے اندر بھی مجموعی طور پہ کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں اور کچھ بری چیزیں بھی ہیں. خان صاحب بھی کوئی امریش پوری نہیں ہے اور نواز شریف بھی جو ہے نا کوئی گبر سنگھ نہیں ہے. دونوں کی اپنے اپنے پلس پوائنٹس بھی ہیں اور نیگیٹو پوائنٹس بھی ہیں. یار یہ جو پاور کا نشہ ہوتا ہے نا, پاور کا نشہ, یہ بڑی ظالم چیز ہے, آپ یقین کریں. میں آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. میرا پہلا سال تھا جرنلزم, بالکل پہلا سال. پرویز الہی صاحب اس وقت نا چیف منسٹر تھے. میری ڈیوٹی لگی کہ پرویز الہی صاحب نے نا ادھر سی ایم ہاؤس سے نکل کے تو پتہ نہیں کسی جگہ پہ کسی چیز کا افتتاح کرنے کے لیے جانا ہے. تو ہم سارے جرنلسٹ کو نا بلا لیا گیا کہ جی آپ نا سارے سی ایم ہاؤس پہنچ جائیں اور پرویز الہی صاحب کے ساتھ ساتھ ان کے موٹر کیٹ کے اندر جو ہے نا وہ آپ جائیں گے. اچھا میں پہلا سال نواں نکور جنہوں کہتے تھے نا, تازہ درخت سے ٹوٹا ہوا صحافی, میں وہ تھا. تو ہم جب وہاں پہ پہنچے تو پتہ لگا کہ صحافیوں کے لیے نا انہوں نے ایک الگ وین جو ہے وہ ڈیزیگنیٹ کی ہوئی ہے, سارے صحافی اس کے اندر بیٹھیں گے. تو ان دنوں, اب تو پھر بھی نسبتاً کم ہو گیا, ان دنوں جب سی ایم کی موومنٹ ہوتی تھی یا آرمی چیف یا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر, تو وہ رستے رستے سارے بند ہو جاتے ہیں. تو ہم لوگ اکٹھے ہوئے تھے ادھر سی ایم سیکریٹریٹ میں, اور گاڑی نے مال روڈ کے اوپر جانا تھا. جب موٹر گیٹ نکلا نا, جب وہاں سے نکلا سی ایم سیکریٹریٹ سے اور مال روڈ کے اوپر آیا, تو موٹر گیٹ کی مال روڈ کے اوپر سپیڈ تھی کوئی 180. رستے سارے بند, آگے پولیس کی گاڑیاں, آگے سب سے آگے جو ہے وہ ہوٹر والا ہیوی بائک, اور پیچھے بھی سیکورٹی. میں تو تقریباً 25-26 گاڑیوں کا قافلہ تھا, اور یہ 25-26 گاڑیوں کا قافلہ 180 کی سپیڈ پہ جا رہا تھا. وہ تقریباً میرے خیال میں کوئی 10 سے 12 منٹ کی وہ ڈرائیو تھی. لیکن اس 10 سے 12 منٹ کی ڈرائیو نے مجھے ایک نا یہ فیلنگ دی, یار دس از ہاؤ اٹ فیلز ٹو بی دا سی ایم آف اے پروونس. مطلب ایش اشکی ہوندے نے, گاڑی آپ کی اڑتی ہوئی جا رہی ہے, کیا بات ہے, جھنڈے والی گاڑی کیوں کر کے آگے جا رہی ہے. دس از ویری ایڈکٹیو, بہت ایڈکشن ہے اس چیز کی. اور یہ جو آپ کا سوال تھا نا, یہ ادارے اپنی آئینی حدود میں کیوں نہیں رہتے, یہ پاور کا نشہ ہے. یہ پاور کا نشہ ہے کہ میں اپنی حدود سے نکل کے اس کی پاور بھی گریب کر لوں, یہ بھی میرے ہاتھ میں آ جائے, وہ کس طرح پھڑک سکتا ہے, میں بتاؤں گا یہ نظام کس طرح چلے گا. اور یہ سارے ایک دوسرے کے اوپر اسی طرح ہی اپنا پاؤں رکھتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں یہ سب کچھ مل جائے. یہ ساری یہ اور کوئی بات نہیں ہے یہ اس کے علاوہ. اور یہ میں سب کی بات کر رہا ہوں, اس پورے سسٹم کی بات کر رہا ہوں. او بھائی یہاں پہ تو چھوٹا سا ایک اینکر نا, جس کو 2-3 سال ابھی ہوئے ہوتے ہیں میڈیا کے اندر آئے ہوئے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کوئی ٹریفک پولیس والا روک لینا, وہ کہنا اوے تو مینوں نہیں جانتا, میں کون ہاں, میں میرا نام اینکر, میں فلاں ہے ویک. اچھا اس کو واقعی کوئی نہیں جانتا ہوتا اس کو واقعی کوئی نہیں جانتا ہوتا, لیکن وہ بھی بھائی بہت بڑی چیز بن جاتا ہے. تو یہ پاور کا نشہ جو ہے نا بڑی ظالم چیز ہے, بہت ظالم چیز ہے. جی بھائی. میرا سوال یہ, میرا نام محمد رضا ہے. میں نے پہلے ثنا بچہ صاحبہ سے یہ سوال کیا گیا کہ بہت سی کثیر تعداد ہے یوتھ کی جو عمران کو سپورٹ کرتی ہے, ان کو یہ کہنا تھا کہ یہ یوتھ ہے, یہ سب جاہل ہے, ان کو نہ فیوچر کا پتہ ہے نہ ان کو ماضی کا پتہ ہے. اور آپ بھی اکثر یہ کہتے رہتے ہیں کہ عمران خان نے اپنے 10-20 سال میں جیسے یوتھ کو بڑا تباہ کر دیا, فکری طور پر تباہ کر دیا. تو ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جو اختلاف ہے چاہے اپنے باپ سے بھی ہو, وہ معاشرے کا حسن ہے. جی. کیا اختلاف کرنا یا آپ اس کو گمراہی کہہ رہے ہیں, یا جو آپ لانڈے لپاڑے کا لفظ استعمال کرتے ہیں, تو وہ لانڈے لپاڑے صاحب کا کیا مطلب؟ میں بتا دوں, آپ کے پاس کون سی کٹوری ہے جس پر آپ رکھتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں. میرا جو لانڈے لپاڑے کا لفظ ہے وہ پی ٹی آئی کے فالوورز کے لیے نہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بیٹھ کے سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں. یہ میرا لفظ ان کے لیے ہے. پی ٹی آئی کے فالوور ہوں, کسی بھی سیاسی جماعت کے فالوورز ہوں, میرے لیے پوری ان کے اپنے دل میں ان کے لیے رسپیکٹ ہے. وہ اس لیے کیونکہ ان کی نیت صاف ہے, نیت ان کی خراب نہیں ہے. ہمارے یوتھ کی نیت خراب نہیں ہے, یہ مت سمجھیے گا کہ ان کی نیت خراب ہے. ان کی نیت اس ملک کے لیے کچھ کرنے کی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ٹھیک ہو, اس کا مطلب ہے اس کی نیت ٹھیک ہے. صرف پرابلم یہ ہے اس کا طریقہ کار غلط ہے. آپ نے کہا کہ باپ سے بھی جو ہے وہ اختلاف کیا جا سکتا ہے, بالکل کیا جا سکتا ہے. میں نے خود آپ سے اس سے بڑھ کے کیا بات ہے, میں نے کہا جی اگر آپ کو نئی ویڈیو پسند آتی ہے یا میں نہیں پسند آتا, کھل کے بولیں, کوئی ایسی بات نہیں, اختلاف کریں, تہذیب کے اندر رہتے ہیں.
میرا اختلاف آپ سے وہاں پہ اسٹارٹ ہو جائے گا جب آپ کسی کو غدار کہیں گے. میرا اختلاف آپ سے تب سٹارٹ ہو جائے گا جب آپ کسی عورت کو گالی دیں گے. میرا اختلاف آپ سے تب سٹارٹ ہو جائے گا جب آپ کفر کے فتوے دیں گے. میرا اختلاف آپ سے تب سٹارٹ ہو جائے گا جب آپ کسی کی پرسنل لائف کے اندر گھس جائیں گے. وہاں سے میرا اختلاف شروع ہو جائے گا. اور مجھے یہ پرابلم یہ ہے کہ خان صاحب نے پچھلے 10-11 سال کے اندر ان تمام چیزوں کو اڑا کے رکھ دیا. کسی قسم کی سوشل باؤنڈریز جو ہوتی ہیں ایک معاشرے کو چلانے کے لیے تہس نہس کر کے اس کو رکھ دیا, اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج آپ کی یہ یوتھ کہتی ہے کہ ٹھیک ہوا ہے, این جی ہونا چاہیے تھا, ان کو جلا دو, بے شک ان کو غرق کر کے رکھ دو, کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا اختلاف اس بات سے ہے. آج آپ نے یہ جو کور کمانڈر ہاؤس میں ہوا ہے, یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی قصور نہیں تھا, کوئی اور تھے. آپ کے پی ٹی آئی کے لوگوں کی تصویریں ہیں, نظر آ رہے ہیں. میں آپ کو, یہ میرے فون کے اندر تصویریں ہیں, میں آپ کو پی ٹی آئی کے ایسے لوگوں کی تصویریں دکھا سکتا ہوں جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں, کور کمانڈر ہاؤس کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. وہ یہ بریڈنگ تھی, یہ دماغوں کی بریڈنگ تھی کہ جن کو کہا گیا کہ کوئی فرق نہیں پڑا, انقلاب آ رہا ہے, آ جاؤ بیٹھ کے آگ لگا دو وہاں پہ جا کے. اور کیا انہوں نے جا کے, اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے. حسان نیازی یوں کر کے پتلون جب لٹکاتا تھا اور بتا رہا تھا کہ جناب یہ دیکھے کور کمانڈر کی یہ پتلون میرے ہاتھ میں ہے, وہ صحیح تھا, وہ انقلاب تھا. تھینک یو جی, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو.